مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ متقین کی دو صفات اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کے دلوں میں فکر آخرت بھی ہوتا ہے۔ خوف خدا اور فکر آخرت یہ متقین کی دو خاص صفتیں ہیں۔ خوف خدا حاصل کرنے کے لیے صفت احسان اور احسانی کیفیت کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ زبان سے تو ہم سارے کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ پاک کا خوف ہے، لیکن عملی جو زندگی ہے اس میں اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے۔ تو اس کے لیے یہ بات شروع ہے کہ خوف خدا تب نصیب ہوتا ہے جب بندے کو احسانی کیفیت نصیب ہو۔ احسانی کیفیت ایک اصطلاحی لفظ ہے قرآن و حدیث اور اولیاء کی اصطلاح میں، کہ ہر وقت دل و دماغ پر یہ کیفیت چھائی رہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں نے اللہ پاک کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ایک ایک بات کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ احسانی کیفیت جب بندے کو نصیب ہو جاتی ہے نا، پھر خلوت ہو یا جلوت ہو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، یہ کیفیت ایسی ہے کہ اس سے فرائض اور واجبات کا بھی اہتمام کرواتی ہے اور اس کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ رہی ہوتی، لیکن بس اس کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ کیفیت اب کیسے پیدا ہو، اس کے لیے اصل تو اللہ والوں کی صحبت ہے، لیکن وہ جب تک نصیب نہ ہو تو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے یہ تین کام بندہ کر لے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ ہو جائے گا، اور ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ان میں پہلا کام یہ عرض کیا تھا کہ کم از کم ابتدائی کوشش کے طور پر ہم اپنی نمازوں کو ایسا بنائیں کہ نماز ایسی پڑھیں کہ اللہ پاک کو ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ اللہ پاک تو ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک آہستہ آہستہ یہ کوشش شروع ہوگی، پھر نماز کی سے آگے اپنی جو باقی زندگی ہے اس میں بھی یہ کیفیت آہستہ آہستہ پیدا ہو جائے گی۔ اگر نماز میں پیدا نہیں ہو سکتی ہے، جہاں ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں، تو پھر باقی زندگی میں کہاں پیدا ہوگی؟ بازار میں اور دفتر میں اور گھر بار میں بیوی بچوں میں پھر یہ کیفیت کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ اس لیے پہلی بنیادی جو کوشش ہے نا، وہ تو یہ کریں کہ نماز میں یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہمت کریں۔ دوسری بات کی عرض کی تھی کہ دوسرا کام کرنا ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ سوچنا، غور و فکر کرنا، اور اس کے لیے سب سے بہترین وقت رات کو جب بستر پہ سونے کے ارادے سے لیٹتے ہیں تو ہر آدمی پر کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سر رکھتے ہی خراٹے شروع کر دیں، بہت شاذ و نادر، ورنہ عام طور پر کچھ دیر تک بندے کو نیند نہیں آتی۔ اس وقت بجائے دنیا کے منصوبے بنانے کے یا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے سوچے، اللہ پاک کی ذات و صفات سوچے اور یہ ساری چیزیں سوچے۔ اب اس میں کیا سوچنا ہے، اس کے لیے دو چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ ایک تو اللہ پاک کی ذات و صفات کو سوچنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہاں میرے پاس موجود ہے، اور دوسرا کرامن کاتبین پر بھی بات ہو چکی ہے کہ ہر انسان کے دو کاندھوں پر 24 گھنٹے دو فرشتے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے، جو حرکت اس کے بدن سے صادر ہوتی ہے، فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اچھی ہو یا بری ہو۔ اس کی بھی کچھ تفصیلات تھیں، وہ اس دن بیان ہو چکی ہیں۔ دو چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ تیسری چیز جو سوچنی ہے نا مراقبے میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو بندے کا پورا جسم ہے نا، اور جسم کی یہ جو اعضاء ہیں،
ان سب کے اندر اللہ پاک نے ایک خفیہ مشینری فٹ کی ہوئی ہے، اور وہ خفیہ مشینری جو ہے نا، اس کے اندر اللہ پاک نے ایک کیچ کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ جو کچھ بندہ اس دنیا میں کرتا ہے یا کرے گا، وہ خفیہ مشینری اپنے اندر اس کو محفوظ کر رہی ہے۔ جیسے اس کی واضح مثال ہے، ہر بندے میں دماغ تو ہے نا بھائی، آپ میری باتیں سن رہے ہیں تو اگر یاد رکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے قوت حافظہ دماغ میں اللہ نے رکھی ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ہمارے طالب علموں میں، شاگردوں میں، اسٹوڈنٹ میں کچھ ایسے طالب علم بھی ہوتے ہیں جو پورے 1 گھنٹے کی تقریر شروع سے آخر تک پوری ان کو ازبر ہو جاتی ہے۔ تو جیسے دماغ میں اللہ پاک نے کیچ کرنے کی طاقت رکھی ہے ہر انسان میں، اسی طرح پورے جسم کے اندر یہ جسم کے جو اعضاء ہیں، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کے کان ہیں، اور انسان کے ہاتھ ہیں، انسان کے پاؤں ہیں، ان سب چیزوں کے اندر اللہ پاک نے ایک مشینری فٹ کی ہوئی ہے، کیچ کرنے کی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اور قیامت والے دن پھر اللہ پاک ان کو بولنے کی طاقت بھی کیا کریں گے؟ عطا فرمائیں۔ 2 اعضاء کا ذکر سورہ یاسین میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور 3 اعضاء کا ذکر 24ویں پارے کے آخر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم یہ جو اتنے مجرم ہیں ان کی زبان کے اوپر مہر لگا دیں۔ دنیا کی زندگی میں زبان بولتی رہی، آج اس پر مہر لگ جائے گی اور ان کی زبان بند کر دی جائے گی، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں۔ اور اللہ جب چاہے طاقت کھینچ لے۔ دنیا میں بھی اللہ پاک کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں۔ ہماری اس پرانی مسجد میں ایک مؤذن صاحب تھے، وہ بڑے پکے مؤذن، ہمیشہ اذان ہوئی دیتے تھے۔ فالج کا اٹیک ہوا، زبان بند ہو گئی، باقی سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بولنا بند ہے، دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن بات نہیں کر سکتے۔ اسی حال میں پھر بیچاروں کا انتقال ہوا۔ تو اللہ پاک قیامت والے دن فرماتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، آج قیامت والے دن ہم مجرموں کی زبان کے اوپر اور منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، تجھے بولنے کی اجازت نہیں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے جو ہاتھ ہیں نا وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے، ہاتھ گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان اعمال کی جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ اور 24ویں پارے میں یہ 2 اعضاء کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے، اور 24ویں پارے میں اللہ پاک نے 3 اعضاء اور بھی ذکر فرمائے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب مجرم جہنم کے پاس لائے جائیں گے، شہد علیہم سمعہم، تو ان کے خلاف ان کے کان گواہی دیں گے، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، وجلودہم بما کانوا یعملون، اور ان کے بدن کی جو کھال ہے، یہ چمڑا ہے، یہ بھی کیا کرے گا؟ گواہی دے گا۔ چمڑے کی گواہی سے کیا ثابت ہوا کہ پورے جسم میں یہ مشینری کیا ہے؟ فٹ ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک یہ پورا چمڑا چھایا ہوا ہے بھائی، تو اس پورے جسم کے اندر خفیہ مشینری کیا ہے؟ فٹ ہے۔ جب وہ بولیں گے، بول کر کے گواہی دیں گے، تو یہ پھر انسان کی زبان کھل جائے گی، اور انسان کی زبان کھل جائے گی اور یہ بولے گا کہ لما شہدتم علینا، دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ تو تمہارے لیے کیا تھا، بدنگاہی کی تھی آنکھوں کے مزے کے لیے، اور دنیا کے جتنے کام تمہارے جسم کے مزے کے لیے کیے تھے، اور تم آج میرے خلاف بول رہے ہو۔ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہم نہیں بول رہے، آج اللہ پاک ہم سے کیا کر رہے ہیں؟ بلوا رہے ہیں، جنہوں نے ہر چیز سے بلوایا ہے، جس چیز کو اللہ چاہے بلوا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو اللہ بول رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پورے جسم میں اللہ پاک نے ایک مشینری کیا کر دی تھی؟ فٹ کر دی تھی، ایسی کہ پورا جسم سن رہا تھا۔ جو اللہ پاک کانوں والے گوشت میں سننے کی طاقت رکھ سکتا ہے،
وہ اللہ پاک اگر پورے جسم میں سننے کی طاقت رکھ دے، جو اللہ پاک دماغ میں کیچ کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے وہ اللہ پاک پورے جسم میں اگر کیچ کرنے کی طاقت رکھ دے، اور جو اللہ پاک زبان میں بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے وہ اللہ پاک جو ہے نا کانوں میں، آنکھوں میں اور ہاتھ میں اور پاؤں میں بولنے کی طاقت رکھ دے، تو اس میں کیا بھائی؟ تو یہ ساری چیزیں بھی سوچنے کی، اور دنیا میں اللہ نے اس کی مثالیں دکھائی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی گائے کے اوپر سوار ہو کر جا رہا تھا، تو گائے بول پڑی، بھی میں سواری کے لیے تو پیدا نہیں کی گئی ہوں، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، سبحان اللہ، گائے بھی بولتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی ہاں واقعتاً بولی ہے، وہی آئی ہے، میرا بھی اس پر ایمان ہے، اور صدیق اکبر اور عمر فاروق کا بھی ایمان ہے، اور وہ دونوں مجلس میں نہیں تھے، ان پر آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ وہ جیسی سنیں گے وہ یہی۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا ریوڑ میں سے، تو چرواہا بھاگ کے اس کے پیچھے گیا اور بھیڑیے کو پکڑ کے بکری چھڑا لی۔ اس وقت کے لوگ بھی بڑے طاقتور ہوتے تھے، بھیڑیے سے مقابلہ کر لیا، بکری چھڑوا لی۔ تو بھیڑیا بول پڑا کہ آج تو نے چھڑوا دی ہے کہ ایسا دن آنے والا ہے جس دن میرے سوائے ان کا کوئی چرواہ نہیں ہوگا، قیامت کا دن۔ تو لوگ پھر حیران ہوئے کہ بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بھی اس پر ایمان ہے، اور صدیق اکبر اور عمر فاروق کا بھی اس پر ایمان۔ ابو جہل ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یہ مکے کا واقعہ ہے، تو ایسے مٹھی بند کر کے جو ہے نا کہنے لگا، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو بتلاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا دوسری بات تو ناممکن ہے، میرے ہاتھ میں جو ہے وہ تو ایسی چیز ہے جو بول نہیں سکتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تو قادر ہے نا، بس آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، وہ بول پڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ پاک بلوانے پہ آئے۔ درخت آپ کو سلام نہیں کرتے تھے، پتھر آپ کو کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے۔ تو بھائی یہ ساری باتیں میں کوئی قصہ کہانی بیان نہیں کیا، یہ ساری باتیں اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہیں کہ یہ جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں ان کے اندر خفیہ مشینری فٹ ہے، ہم جو کچھ بھی پوری زندگی میں کرتے ہیں کریں گے وہ سب یہ اپنے اندر محفوظ کر رہی ہیں، اور قیامت والے دن اللہ پاک ان سے بلوائیں گے اور یہ بول کر کے انسان کے اعمال کی کیا کرے گی گواہ۔ اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھے اعمال کی گواہی دیں گے، برے کام کیے ہوں گے تو برے اعمال کی۔ یہ باتیں سوچنے کی ہیں۔ جب بندہ بار بار ایک چیز کو سوچتا ہے نا تو پھر وہ اس کے دل اور دماغ کے اوپر کیا کرتی ہے؟ چھا جاتی ہے، اور پھر اس کو بریکیں لگ جاتی ہیں۔ پھر کسی ایسی گناہ کے موقع پر گناہ کرنے کا موقع آتا ہے تو یاد دہانی جاتی ہے، یہ کرنا نہیں، اس سے بچنا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ اللہ پاک جو ہے نا حفاظت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ دو چیزیں اور باقی ہیں وہ انشاءاللہ پھر کل